الرحمن الرحیم ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ حزن یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مناجات الہیہ، اس حوالہ سے آج کا ہمارا درس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے جب بوریوں کو چیک کیا اور حضرت بنیامین کی بوری سے انہوں نے پیالے کو برآمد کیا، تو اس پر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو تھے وہ حضرت بنیامین پر غصہ ہونے لگے، اپنے غصے کا اظہار کرنے لگے، تم نے یہ کیا کر دیا، ہماری عزت اور ناموس کو تم نے مٹا دیا، اپنے غصے کا اظہار کرنے لگے۔ اور اسی غصے کے اظہار کے اندر انہوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی طعنہ مارا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے چوری کی ہے، تجھ سے پہلے تیرے بھائی جو تھے یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، یعنی تو بھی چور ہے اور تیرا بھائی بھی چور تھا۔ یعنی غصے کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو پھر اس کے حواس وہ ساتھ نہیں دیتے، وہ کئی باتیں ایسی جو خلاف واقعہ ہوتی ہیں ان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ اس نے بھی چوری کی تھی۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ کوئی چوری نہیں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کے اندر جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی پھپھو اپنے پاس لے کر گئی، اور پھر جب یعقوب علیہ السلام نے انہیں واپس طلب کیا تو انہوں نے ان کی قمیض کے نیچے اپنا ایک کپڑا باندھ دیا، اور جب یوسف علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے کہا میرا تو کپڑا چوری ہو گیا۔ تو انہوں نے جب تلاش کیا تو وہ ان کے پیٹ کے نیچے، یعنی قمیض کے نیچے پیٹ کے اوپر بندھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میرے پاس یہ رہے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے پھپھو نے ایک ہیلہ اختیار کیا، اور اس ہیلے کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کچھ مہینے یا کچھ سال اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تو یہ چوری نہیں تھی، لیکن الزام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ تو قرآن نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خلاف حقیقت بات کو سنا، لیکن اس کو چھپا لیا، اظہار اس کا نہیں ہونے دیا کہ تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو، غلط بات کر رہے ہو، ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، ان کی ترلے منتیں سماجتیں جو تھیں ان کو بھی قبول نہیں کیا، اور کہا کہ جو جرم کرتا ہے ہم اسی کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب بنیامین ٹھہر گیا، اور بڑا بھائی ایک جو تھا وہ بھی وہاں پہ ٹھہر گیا، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جو ہے نا وہ ایک مہمان کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے یا قیدی کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ اب بنیامین ان کے پاس ہے، وہ بھی مصر کے اندر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، باقی بھائی جو ہے نا وہ کنعان کی طرف آ گئے، اور کنعان کی طرف الوداع کرتے ہوئے اس بڑے بھائی نے کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، والد محترم کی طرف، باپ کی طرف لوٹ جاؤ، فقولوا، انہیں جا کر یہ کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ تیرا جو بیٹا ہے بنیامین اس نے چوری کی ہے، اور چوری کی وجہ سے وہ وہاں پہ گرفتار ہو گیا ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو گواہی دی تھی، ہم نے جو شہادت دی تھی، ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا وہ ظاہری باتوں پر تھا، ہمیں تو نہیں علم کہ اس نے چوری کر لینی ہے اور چوری کی وجہ سے اس نے گرفتار ہو جانا ہے اور مصیبت پریشانی ہمارے لیے کھڑی ہو جائے گی، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم تو ظاہری باتوں کو جانتے ہیں، وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی باتوں پر کوئی محافظ نہیں ہے۔ یہ بات جا کر والد محترم کو بتانا، اگر وہ بات کو مان لیں گے اور معافی کا اعلان ہوگا تو میں بھی آ جاؤں گا، ورنہ میں یہاں پہ رہوں گا، میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ معاملہ ہوا، اور یہ قافلہ چلتے چلتے پھر کنعان پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹوں نے جا کر پوری بات جو وہاں پہ ہوئی تھی اس کو منو ان بیان کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پر یقین نہیں کیا۔ جس طرح سابقہ درس میں گزر چکا ہے کہ جب انسان کسی معاملے کے اندر مشکوک ہو جاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو جب وہ درست بات بھی کرے تو پھر بھی اس کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں پہ بھائی صحیح بات کر رہے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے،
لیکن اب وہ جا کر بیان کر رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہ جو ہمارے ساتھ یہ ساتھ والی بستی کے لوگ گئے ہوئے تھے، وہ قافلہ جو دوسرا تھا، ان سے آپ اس بات کی تحقیق کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ واقعتاً ایسے ہی ہوا ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے نفس کے اندر ہی کوئی بات بنا لی، یہ بھی تمہارا کوئی منصوبہ ہے، بنا بنایا منصوبہ، گھڑی گڑائی بات لا کر میرے سامنے بیان کر رہے ہو۔ فصبر جمیل، میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں اس پر صبر ہی کروں گا، صبر ہی بہترین ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد صبر کا مظاہرہ کیا، اور ان کی باتوں کو سننے کے بعد پھر علیحدہ ہو گئے۔ یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے رخ کو پھیر لیا، منہ کو موڑ لیا، علیحدہ ہو گئے، تنہائی اختیار کر لی۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور پھر یوسف علیہ السلام، ہائے یوسف، ہائے یوسف، یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تنہائی کو اختیار کر دیا اور علیحدہ رہنے لگے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور وہ جو حزن تھا، غم تھا، بیٹے کے بچھڑ جانے کا صدمہ تھا، اور پھر اب اس صدمے کے اوپر مزید صدمہ کہ جو دوسرا بیٹا بنیامین تھا، جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا عکس دیکھتے تھے، وہ محبت دیکھتے تھے، پیار دیکھتے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ بھی چھن گیا، اور اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہتے، اور ان کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ، یہ آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی یہ جو آنکھیں ہماری آنکھوں کے اندر کالے رنگ کا یعنی حصہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، ہم دیکھ پاتے ہیں، وہ حصہ سفید ہو گیا، یعنی وہ بالکل ختم ہو گیا، وہاں سے نظر آنا بند ہو گیا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ حزن، غم، تکلیف انہیں پہنچی۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس حال میں کہ وہ اندر اندر کڑتے تھے، اندر اندر غم انہیں کھایا جاتا تھا، یعنی اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا کہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی رکھا ہوا ہے، اور اس غم کی وجہ سے اندر اندر ان کا جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اندر اندر کڑتے رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان آس پاس کے لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، انہیں سمجھتا ہے کہ وہ میرے دکھ کو، میرے درد کو، میرے غم کو، میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر وہ اپنے غم کا، دکھ اور درد کا اظہار بھی کسی کے سامنے نہیں کرتا، اپنے اندر ہی کڑتا رہتا ہے، اپنے اندر ہی اس غم کے اندر اپنے آپ کو ختم کرتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے وہی نقشہ بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ غم جو تھے، حزن جو تھے، تکلیفیں جو تھیں، وہ اس قدر تھیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے آس پاس جو میرے بیٹے ہیں، میرے کنبے کے لوگ ہیں، یہ میرے اس غم کو سمجھ نہیں رہے کہ مجھے وہ غم کیا ہے، اور اس کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ اور اہل خانہ نے، بیٹوں نے بھی، اور دوسرے گھر کے افراد نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات پر بڑا قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یوسف کی بات کو چھوڑ دیں، وہ کبھی کے مر چکے ہیں، ان کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے، کیوں آپ اس وقت کا وہ غم، درد لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز، انسان سے کوئی چیز چھین جائے یا گم ہو جائے، ایک تو ہے کہ انسان فوت ہو جائے، بندہ اسے قبر میں دفنا دے، تو یہ غم انسان کا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کسی کو دفن کر دے، ہوتا یہ بھی بڑا دکھ ہے، یہ بھی بڑے غم کے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان اپنے کسی پیارے کو قبر میں دفن کر کے آتا ہے، یہ بڑی غمناک بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ غم انسان کا ختم ہو جاتا ہے، تکلیف اللہ مٹا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمارے غموں کو، تکلیفوں کو ختم نہ کرے تو انسان ان غموں کی وجہ سے مر جائے، کبھی کوئی پیارا فوت ہوا، کبھی کوئی پیارا فوت ہوا، تو جس دن، پہلے دن انسان کو جو غم ہوتا ہے، دوسرے دن کیفیت کم ہو جاتی ہے، تیسرے دن اور کم ہو جاتی ہے، پھر مرور زمانہ کے ساتھ انسان عام حالات کے اندر ہو جاتے ہیں، اسے سارے غم بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ غم اسی طرح رہیں جس طرح پہلے دن غم آیا تھا تو کیفیت تھی، پھر انسان تو ان غموں کے اندر ہی اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ ایک غم ہوتا ہے بہرحال۔ لیکن اگر کوئی کسی سے بچھڑ جائے اس حال میں کہ جس کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی گم ہو جائے، گم شدہ کوئی انسان ہو جاتا ہے، تو اس کا غم انسان کے دل سے نہیں جاتا، وہ اس کو اندر اندر پریشان کرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیفیت اس کی ہوگی، ان پر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے، یا وہ کس حال میں ہے۔ یہ غم انسان کو موت کے غم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم تھا۔ اہل خانہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ چھوڑ دیں آپ یوسف کے تذکرے کو۔ قرآن مجید نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا، قالوا تاللہ،
سارے اہل خانہ اکٹھے ہو کر، بیویاں بھی، بچے بھی اور رشتہ دار بھی کہتے ہیں اے یعقوب تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسفا، تم ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہو، یوسف کو یاد کرتے رہتے ہو، ان کی باتیں کرتے رہتے ہو، اور ان کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو غموں میں مبتلا آپ نے کر رکھا ہے، حتیٰ تکون حرزا او تکون من الہالکین، ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو اندر اندر ختم ہی نہ کر لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کے غم کے اندر آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھے، اس لیے آپ نہ کریں ایسا، چھوڑ دیں، معاملے کو ختم کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس غم کو، تکلیف کو جو حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام محسوس کر رہے تھے، یہ ان کا حزن تھا، یہ وہ غم تھا جسے وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سمجھانے، ان کے جو ہے نا مطمئن کرنے اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کے جواب میں صرف اتنا کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، اپنے دکھ، ان کی شکایت بھی اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں، میرے غم اور دکھ، میری تکلیفیں، پریشانیاں میں تم سے ان کو شیئر بھی نہیں کرتا، تمہارے ساتھ جو ہے نا ان کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا، میرے سارے غم اور دکھ تکلیفیں اللہ کی طرف ہیں، اللہ کی طرف مناجات کر لی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کی طرف میں اپنے غموں اور دکھوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ درجے کا انسان کا توکل ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار بھی نہ کرے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مناجات تھی جو انہوں نے دنیا والوں سے ختم کر کے اپنی ان مناجات کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیا، اپنی گفتگو کو رب کے سامنے رکھ دیا، اپنے دکھ، درد اور غم اس کو اپنے رب کے سامنے بیان کر دیا کہ بیٹے انسان کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، بیوی انسان کے غم میں شریک ہو سکتی ہے، رشتہ دار انسان کے غم، دکھ، درد میں، تکلیف میں کام آ سکتے ہیں، لیکن انسان ان سب سے اپنے آپ کو بالا تار کر کے کہ دکھ بھی ہیں، درد بھی ہیں، غم بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، میں مخلوق خدا سے ان کا اظہار بھی نہیں کروں گا، اظہار کرنے کی بھی اگر ضرورت ہوئی تو صرف اللہ تعالیٰ سے کروں گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے سارے غم، میری ساری تکلیفیں، میرے سارے حزن اللہ کی طرف ہے، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ ان دکھوں، غموں، تکلیفوں سے تو ہی مجھے نجات عطا فرما۔ اور جب انسان اپنے دکھوں کا مداوع اللہ سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنی مناجات رکھ دیتا ہے، تو اللہ یقیناً اس کے غم اور دکھ، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام غم، اپنے تمام دکھ وہ اللہ کی طرف ان کو سونپ دیا کہ اللہ تو ہی اب ان غموں کو، تکلیفوں کو دور کرے گا۔ آج کا یہ ہمارا درس تھا۔ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑے بڑے یار دوست، بڑے بڑے پیارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت بنیامین پہ مشکل وقت تھا، ظاہراً بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دی، بلکہ مخالف کھڑے ہو گئے، باتیں کرنا شروع ہو گئے، غصہ ہونا شروع ہو گئے کہ تو نے چوری کر لی ہے۔ دفاع کرنے کی بجائے، ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے جو ہے نا ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب حالات سازگار ہوں یا معاملات کسی کے سامنے کوئی واقعہ آ جائے، کوئی خبر آ جائے، تو اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک انسان اس کی پوری تحقیق نہ کر لے۔ یعنی صرف سنی سنائی بات سنی اور فوراً اس کے اوپر یقین کر لیا اور بندہ اس کے بارے میں اپنے جو ہے نا موقف دینا شروع کر دے، یہ درست نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کرے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے قافلے نے، یہاں پہ جو لوگ تھے کرندے، وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، تو اب اس کے اوپر بھائیوں نے اپنا تاثرات دینے شروع کر دی، تحقیق نہیں کی۔ تو تحقیق کرنی چاہیے۔ آگے سے بھائیوں نے جو بات کہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی، تو انہوں نے بھی بغیر تحقیق کے بات کہہ دی۔ تو بغیر تحقیق کے کہی ہوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کوئی معاملہ پہنچے تو اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تیسرا ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ مشکل حالات کے اندر صبر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا صبر کرنے کی بجائے آگے سے مقابلہ کرنا شروع ہو جائے۔ صبر کا دامن تھامے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے انسان کو نکال دے گا۔ چوتھا ہمارے لیے آج کے درس سے یہ سبق ہے کہ جب انسان کو کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی سی بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے،
ٹھیس لگتی ہے تو ایسے عالم کے اندر اسے پرانے زخم، پرانے دکھ، پرانے غم جو ہوتے ہیں وہ بھی اسے یاد آ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس کو پرانے جو ہے نا درد اور غم اس کے تازہ کر دیتی ہیں۔ پانچواں اور آخری درس اور سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جتنا رجوع اللہ کامیاب آپ کا ہوگا، جتنا اللہ کی طرف آپ کا تعلق زیادہ ہوگا، جتنا اللہ کے سامنے اپنی شکایتوں اور دکھوں غموں کو رکھیں گے، اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی اور دکھوں کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔